کون ہے سائقہ؟ دادو نے اینک درست کرتے پنج پارا بند کیا۔ دادو، خالہ بشیرہ آئی ہیں۔ سائقہ نے باہر کا دروازہ بند کرتے ایک عورت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اندر لے آنا بچے، دادو پھر سے بولیں۔ جی دادو۔ وہ انہیں آئیں خالہ، وہ انہیں ساتھ لیے راہداری گزرتے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جا اپنی خالہ کے لیے ایک کپ چائے بنا لا۔ دادو کے اگلے حکم پر وہ فرما برداری سے سر ہلاتی جانے لگی۔ سائقہ، چینی نہ ڈالنا، بیماریوں کی جڑ ہے میٹھا، وہ بلند آواز میں بولی۔ جب تک سائقہ کچن میں جا چکی تھی۔ ارے تمہیں کیا بیماری لگ گئی؟ دادو نے اینک اتار کر سرہانے کے پاس رکھی۔ شوگر ہائی رہنے لگی ہے، انہوں نے آہ بھری۔ تو ٹینشن کم لیا کرو نا، مجھے دیکھ لو 70 کو جانے لگی ہوں، مگر مجال ہے جو بیماری میرے بستر کے نزدیک پنکھ وے مار جائے۔ بزرگوں والا انداز تھا ان کا۔ ہاں بھئی، آپ کی تو گل ہی وکھری ہے۔ جوان جہاں لڑکی کو گئے ہفتہ ہو گیا ہے، پر تھانون تے نہ فکر نہ فاقہ۔ خالہ بشیرہ عادت سے مجبور اپنے چٹخارے موضوع کی جانب آ چکی تھیں۔ غائب کا کیا مطلب خالہ؟ پڑھنے گئی ہے دوسرے شہر۔ سائقہ پھر سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت کا اظہار کیا۔ شہر پڑھنے گئی ہے تو تھانے میں رپٹ کیوں لکھوائی تھی؟ دادو نے سائقہ کو دیکھا جو خالہ بشیرہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ ضد بہت کر رہی تھی خالہ، مگر ابا نہیں مان رہے تھے، تبھی بغیر بتائے چلی گئی۔ 3 دن پہلے ہی فون کھڑکا دیا کہ لاہور میں ہی ایڈمیشن لے گی اور ہاسٹل میں رہے گی۔ اب شوق تھا اس کا تو ابا نے بھی کہا مت آئے، واپس پڑھ لے، کر لے شوق پورا۔ سائقہ نے تفصیلاً بتایا۔ عجیب کہانی سنائی ہے تم نے، خالہ بشیرہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ خالہ کہانی ہوتی تو سناتی، جو سچ ہے وہی بتایا ہے، اس نے بھی لحاظ نہ کیا۔ سائقہ جا چائے لیا، جی دم پر لگا رکھی ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ کراچی چھوڑ کر لاہور پڑھنے جانے والی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ وہ دادو سے مخاطب ہوئیں۔ مجھے بھی، دادو بیزاری سے بولیں۔ خالہ بشیرہ مزید 10 منٹ بیٹھیں، چائے چڑھائی اور یہ جا وہ جا۔ دادو، اب آپ سب سے یہی کہیں گے کہ نیلم لاہور گئی ہے؟ میں نے یہی کہا ہے سب سے۔ کالج جاتی ہوں تو بھی سب ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ دادو نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں۔ حالہ پر گاڑی تبدیل کر کے کھانا کھانے کے بعد وہ فریش بھی ہو چکے تھے۔ کار ایک بار پھر نیشنل ہائی وے پر اڑان بھرنے لگی۔ دونوں نفوس خاموش تھے۔ نیلم کے وجود پر اب سیاہ چادر کے بجائے یاقوتی رنگ کی خوبصورت سی اجرک تھی جسے اس نے اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ نیم دراز انداز میں بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جہاں صاف لمبی روڈ پر اکا دکا اور گاڑیاں بھی رفتار پکڑے ہوئے تھیں۔ سعدیہ آباد، سابو راہو، سکرنڈ، پھر نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے پر لنک کیا اور گاڑی نواب شاہ کو جاتی روڈ پر ڈال دی۔ تمام راستے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نیلم نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، عجیب سی اداس سی بیٹھی تھی۔ کبھی جذباتی ہو جاتی، کبھی نرم پڑ جاتی، کبھی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی، کبھی بے باکی کا۔ میجر راز اس کے رنگ و روپ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے فرنٹ ونڈ اسکرین سے پل بھر کو نظر ہٹاتے اپنی ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وجود کو دیکھا، جس کی پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ دماغ میں ابھرتے سوال کو زبان پر نہ لا سکا، مگر اس چہرے سے جڑی اس کی ہر بری بھیانک یاد زندہ ہونے لگی تھی۔ اسے نیلم ابرار سے نفرت تھی۔ کیوں؟ اگر منہاج اسے محبت کرتا ہے، وہ منہاج کی خوشی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر لیزا حسن نے اسے استعمال کیا تھا اس کے باپ تک رسائی حاصل کرنے کو، تو اس میں نیلم کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ ایک بار یہ سب سوچ لیتا تو شاید اسے یہ لڑکی اتنی بری نہ لگتی جتنی اب لگتی تھی، یا پھر وہ لیزا حسن کی طرح بے باک نہ ہوتی۔ اگر تمہاری حفاظت کا آرڈر نہ ہوتا تو شاید اب تک میں تمہارا قتل کر چکا ہوتا۔ مجھے جب جب تم میں لیزا حسن دکھتی ہے، میرا تب تب دل چاہتا ہے تمہیں اذیت دینے کو۔ تمہارا چہرہ اتنا کیوں ملتا ہے اس سے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ایک اچھا آفیسر، ایک اچھا محافظ نہیں بن سکوں گا۔ کاش بابا آج آپ مجھے دیکھ لیتے کہ آپ کا بیٹا کتنی اذیت میں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آج اسی چہرے کی حفاظت کر رہا ہے جس نے کبھی ہمارے ہنستے بستے آشیانے میں آگ لگائی تھی۔ کاش آج آپ اپنے بیٹے کو اس ملک کی حفاظت کے لیے خود سے لڑتے دیکھتے۔ بابا، آپ کو اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ میں بھی آپ کی ہی طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مسلسل دائرۂ آتش میں رہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ چہرہ آتش ہے، میرے لیے دنیا کے لیے یہ حسین ترین نقوش ہے، اور میرے لیے اتنے ہی بھیانک۔ فرنٹ ونڈ اسکرین پر اب میجر آس کو ماضی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ آس، گڈ مارننگ مائی سن۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پڑے دبیز گہرے رنگ کے پردوں کو ہٹاتے مسز عالم نے اپنے 17-18 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا، جو بیڈ پر اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا۔
उसके एक हाथ में कुशन दबा था और दूसरा एक और कुशन पर धरा था। मॉम प्लीज नो मॉर्निंग। उसने हाथ में दबा कुशन खिड़की से आती चुपती सूरज की रोशनी की जानिब फेंका और सर के नीचे लिया तकिया अब ऊपर मुंह पर दबा लिया। आस बाबा वेट कर रहे हैं टेबल पर, 10:30 हो रहे हैं। बाबा गुस्सा होंगे इतनी देर सोने पर। वो उसकी किताबें समेटते बोल रही थी जो नीचे कारपेट पर खुली बंद पड़ी थी। सफ़े बिखरे थे। साउंड सिस्टम भी बहुत हल्की आवाज पर चल रहा था, इतनी मध्यम आवाज कि बस नींद ही आ जाए। इतनी बेतरतीब कहीं से कर्नल के बेटे नहीं लगते। वो मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाई। कमरा कुशादा होने के साथ साथ वेल डेकोरेटेड भी था। स्टडी रूम में तो उसे पढ़ने की आदत ही नहीं थी। कारपेट पर फैलावा डालकर पढ़ना उसका पसंदीदा मशगला था, मेरी तरह। आस इट्स एनफ। उन्होंने आगे बढ़ते उसके चेहरे से पल्लू खींचा। मॉम, वो चिल्लाया, फिर उनके घूरने पर मुंह बनाते बोला, अस्सलाम वालेकुम। सलामती भेजकर वो पाँव नीचे लटकाता वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। बस अब डस्टिंग कर दो। वो वापस आया तो मिसिज आलम उसका कमरा चमका चुकी थी। मुलाजमा को हुक्म देकर वो आस की तरफ देखने लगी, जो बाल रगड़ने के बाद टॉवल सोफे पर फेंक चुका था और अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। बाबा 3 दिन बाद कराची से आए हैं और तुम उन्हें कितना इंतजार करवा रहे हो। उप्स, सॉरी मॉम। वो ब्रश रखने के बाद उनके शानों के गिर्द बाजू फैलाते नीचे आ गया, जहां कर्नल शहीर आलम डाइनिंग टेबल पर विराजमान अखबार का मुतालिया करने में मगन थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। गुड मॉर्निंग के अल्फाज कर्नल साहब को सख्त नापसंद थे। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बड़ा सा डाइनिंग हॉल वाइट टाइल्स से जगमगा रहा था। मुलाजमा टेबल लगा रही थी। वाह, आज तो 12 बजे से पहले ही मॉर्निंग हो गई आस आलम की। उन्होंने अखबार तय लगाकर टेबल पर रखा। बाबा, वो चिल्लाया। मिसेज आलम मुस्कुरा दी। शादी के 5 साल बाद, बहुत मन्नतों मुरादों के बाद, उन्हें अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा था। उसके बाद बस वही उनकी जिंदगी का महवर बन गया था। बाबा, मैं सुबह उठा था, जॉगिंग की, फजर पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और फिर सो गया। मिसेज आलम ने उसकी बात काटी तो कर्नल साहब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इट्स नॉट फेयर मॉम, मैं रात भर स्टडी करता रहा हूँ। उसने जूस का गिलास खाली किया। वो अपनी डाइट का खास ख्याल रखता था। तुम्हारे एग्जाम्स तो अभी खत्म हुए हैं। कर्नल साहब ने निवाला मुंह में डालते कहा। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बस उसी की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 4 मंथ्स में बी। वो ब्रेड पर शुगर फ्री जैम लगाने लगा। कर्नल साहब ने निवाला छोड़ दिया। उनकी हंसी थम कर न दे रही थी। इतनी बारोब शख्सियत का कहका मुलाजमों को भी चौंका गया। आई एम नॉट जोकिंग डैड। उसका मूड खराब हुआ। बरखुरदार, ये आपके बस का काम नहीं है। जिसके रूम में, कॉलेज में, इवन कार में भी एसी फिट है, जो 2 कदम भी अपनी बीएमडब्ल्यू के बगैर नहीं चलता, जो 12-12 बजे तक सोया रहता है, जिससे अपना एक कमरा नहीं संभाला जाता, वो मुल्क की हिफाजत का जिम्मा संभालेगा। बाबा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उसके वजी चेहरे पर नाराजगी छा गई। एनीवेज, आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहे। जो काम आप मुकम्मल जिम्मेदारी से नहीं कर सकते उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एडवेंचर माई सन। हुक्मिया लहजा। बाबा, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। क्यों? उनके नकूश पल भर में बदले। चेहरे पर क्रिख्तगी छा गई। ताकि फ्यूचर में सब मेरे बेटे को भी कर्नल का बेटा कहें। वो उनका मूड खुशगवार करने को बोला और हकीकतन वो हंस पड़े। मिसेस आलम की भी हंसी डाइनिंग हॉल में गूंजी। बिलाखिर उसने बाप को मना लिया था आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने को। वाई नॉट? मैं अपने बेटे को मुकम्मल गाइड करूंगा। दोनों अब नाश्ते से इंसाफ करते फौज की बातें कर रहे थे जब मुलाजिम आया। छोटे साहब, आपकी दोस्त आई है। मेरी दोस्त? कौन? उसने नाश्ते से हाथ रोक लिया। लीजा हसन। कर्नल साहब ने बेटे का चेहरा देखा, जिसकी रंगत पहले जर्द और फिर नीली पड़ गई। उसके जिस्म पर कपकपी तारी होने लगी थी। उसे लगा था वो अपना मकसद हासिल करने के बाद उससे मिलने कभी नहीं आएगी, मगर वो आ चुकी थी। वो अपने बाबा को क्या बताता कि वो अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने को फौज में जाना चाहता है। वो उनको क्या बताता कि वो क्या कर चुका है, वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। वो उन्हें क्या बताता कि आज से 3 माह पहले उसके साथ क्या हुआ था। अगर उसका बाप जान लेता तो तब उसे पता चलता कि सबसे बड़ा मुजरिम तो खुद उसका उसका खुद का बेटा था, और उसमें कोई शक न था कि इस हकीकत को जान लेने के बाद वो अपने बेटे को कभी माफ़ ना करता। बाबा, अपनी एक गलती की सज़ा में आज तक जी रहा हूँ, मगर मैं क्या करता? मैं कितना बेवकूफ़ था। जब मौत लिखी हो तभी आती है। भला मैं किसी को चंद सांसें कैसे दान कर सकता हूँ? मैं अपने बाबा की चंद सांसें और नहीं हासिल कर सका। मिन्हाज ने छीन ली वो सांसें। वो आपकी सांसें ले रहा है।
اگر اس رات وہ دھماکہ نہ ہوتا تو 10 سال پہلے ہی یہ مشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلا تو جھٹکے سے کار روکی۔ نواب شاہ آ گیا۔ جس چہرے سے ابھی وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا وہی حقیقتاً اس کے سامنے تھا۔ منہاج، تم نے کیا سوچا ہے پھر شاکر کے بارے میں؟ ایمارس پلازا میں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ منہاج ازحاق لون میں ٹھنڈی ہوا میں چکر لگا رہا تھا جب میورک کی کار اندر داخل ہوئی اور خود وہ منہاج کے سر پر پہنچ گیا۔ تمہارا اس سے کیا کام؟ اس نے سگریٹ سلگا رکھا تھا، دھواں ہوا کے سپرد کرتے وہ اس کے سفید چہرے کی جانب دیکھتے بولا، میں تو بس ویسے۔ میورک کو لگا وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ تم اپنے دماغ اور نظروں کا استعمال وہاں تک ہی رکھو جہاں تک میں نے اجازت دی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اندھیرے میں بھی اس کی گلافی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میورک نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے پوچھا، وہ جو رات کے اس پہر بھی سفید بے شکن شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس تھا، ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ انابی ہونٹوں کا گول سا دائرہ بنا کر دھواں چھوڑا اور میورک کو دیکھنے لگا۔ پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالے جوتے کی نوک سے اس نے گھاس کو اکھاڑ دیا، پھر دھیرے سے چلتے ہوئے میورک کی جانب آیا اور جلتا سگریٹ اس کی گال پر رگڑا۔ میورک کی چیخ بہت بلند تھی، وہ بھٹک کر اس سے پیچھے ہٹا، جبکہ وہ مطمئن سا دونوں ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ٹھونسے اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ ہوا اس کے براؤن سلکی بالوں کو تھر تھرا رہی تھی، شرٹ کے اگلے 2 کھلے بٹن اس کے چوڑے سینے کو واضح کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میورک چلایا، اس کا چہرہ اس صبح کی پرسرخ ہو چکا تھا۔ بس اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہوئی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ میورک نے دانت پیستے گال سہلایا، پھر اس کو دیکھا جو پھر سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ میورک نے یہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ تم کہاں لائی ہو مجھے؟ وہ اس کے ساتھ ناسمجھی سے چلتا پوچھ رہا تھا۔ یہ بنگلہ بہت وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا تھا، شاندار عمارت۔ منہاج نے پہلی مرتبہ اپنی 18 سالہ زندگی میں اتنا خوبصورت گھر دیکھا تھا، کروڑوں کی مالیت کا۔ یہاں کون ہے؟ وہ اپنے سے آگے چلتی اپنی ہی ہم عمر لڑکی سے مخاطب تھا۔ یہاں پارٹی ہے یار، جشن، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ مگر کس چیز کا؟ وہ حیران ہوا۔ تمہیں اپنی بہن کا بدلہ لینا ہے نا پاکستان سے، تو سمجھو آج سے تم ایک نئے راستے پر قدم رکھنے لگے ہو، دنیا دیکھو گے اب تم۔ اچانک وہ اس کے ہم قدم ہوتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ جو 3 ماہ سے کمرہ نشین اپنے ماں باپ بہن کی چیخیں سنتا پاگل ہوئے جا رہا تھا، اس کی مدد لینے کو تیار ہو گیا۔ اب وہی تھی اس کا سب کچھ۔ صرف بہن کا ہی نہیں، مجھے اپنے پیرنٹس کا بھی ریونج لینا ہے۔ کپکپاہٹ سے اس کے دانت بجنے لگے، اسے وہی آتش نظر آنے لگی جس میں اس کا باپ اور بہن جل جل کر دم توڑ چکے تھے۔ وائی ناٹ؟ وہ اس کے شانے پر سر دھرے اندر آ گئی، جہاں ایک بڑا سا ہال تھا، اندھیرے کو کم کرتی ہلکی ہلکی رنگ برنگی لائٹنگز اور بے ہنگم میوزک کہہ کے ڈانس فلور پر ناچتے نیم برہنہ وجود، نشے میں دھت ڈگمگاتے نفوس، ان سب کے چہرے اور انداز اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سعودی نہیں تھے یا پھر اس ملک میں رہنے کے باوجود دوسری سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لائی ہو؟ اس کے قدم دہلیز سے جکڑ لیے، بے اختیار اسے اللہ سے توبہ کی، اتنی غلیظ جگہ پر نظر ڈالنے کی وجہ سے۔ تمہیں کسی سے ملوانے لائی ہوں، وہ اسے گھسیٹنے کے سے انداز میں لیے اندر چلی گئی۔ ہے گائز، ایک بڑے سے گروپ کی شکل میں موجود ٹولے کے پاس پہنچ کر اس نے نزاکت سے کہا، اور پھر اس کا سب سے ملنے کا انداز، خاص کر گروپ میں شامل 4 لڑکوں کی بے باکی۔ منہاج کا چہرہ سرخ کر گئی، بے حیائی کا یہ منظر اسے پانی پانی کر گیا۔ میٹ ہم ایم آز، وہ اسے ایم آز ہی کہتی تھی۔ سب کی نظریں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ بلیک شرٹ کے ساتھ براؤن جینس پہنے، بالوں کو ماتھے پر سیٹ کیے، وہ سادہ حلیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت کو اس گروپ کے لڑکے لڑکیوں سب نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس کی گلافی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ مست ہے، ایک لڑکے نے ہونٹ گول کرتے چلا کر ہاتھ گھٹنے پر مار کر کہا، تو وہاں سب کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ آؤ ایماس، وہ ششدر کھڑے منہاج کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے بولی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اس کا بازو جھٹکنے لگا۔ جانا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں اتنے بڑے بندے سے منتیں کر کے ٹائم لے کر لائی ہوں، صرف تمہارے لیے، اور تمہیں جانا ہے؟ وہ چلائی تو منہاج نرم پڑ گیا۔ جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ ایسے ہی اسے ایموشنل بلیک میل کیا کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ چپ چاپ جا کر ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وہ سب بھی بیٹھ گئے مگر اسے اب تک عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ لو، وہ 2 مشروب کے گلاس ٹرے میں رکھے اسے پیش کرتے بولی۔ جوس ہے، اسے گو مگو کی کیفیت میں دیکھ کر وہ بولی تو منہاج نے گلاس اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج سے وہ کس راستے پر نکل پڑے گا۔ انتقام کی آگ میں جل جل کر وہ درندہ بن جائے گا، اسے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جوس کا گلاس ختم ہو چکا تھا۔ ان سب میں سے بڑا لڑکا جو دونوں ٹانگیں میز پر رکھے اسے ہی گھور رہا تھا، اس کے جوتوں کے تلوے منہاج کے منہ کی طرف تھے۔
اسے ان سب کے چہرے گٹ نہ ہوتے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ در حقیقت اس کے بعد اسے کبھی ہوش آیا ہی نہیں۔ منہاج الزحاق تو اسی دن مر گیا تھا۔ اگر کوئی زندہ تھا تو ایم آز۔ ماضی کی اس جھلکی پر منہاج الزحاق کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ کون کسی بوسیدہ کھنڈر پر روتا ہے اپنے بیتے جیون پر، اپنی کھوئی یادوں پر۔ ہم شہر میں بھی تو اسٹے کر سکتے ہیں نا۔ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے، اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلتے۔ نیلم کوفت سے بولی، آؤ۔ چلتے پانی کا نالا تھا جس پر سے میجر آج سے چھلانگ لگاتے اسے بھی آنے کا کہا۔ ہم نے تو مثال دی تھی بندر کی، آپ نے تو چھلانگیں ہی لگوانا شروع کروا دی ہیں۔ وہ کنارے پر کھڑی بولی، ایک جمپ کرنا ہے، درخت پر نہیں چڑھنا۔ وہ بگڑا، ہم نہیں مار سکتے چھلانگ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئیں۔ میجر آس نے بادل نخواستہ ہاتھ بڑھایا۔ اندھیرے میں میجر آس کے ہاتھ میں تھامی ٹارچ کی روشنی نیلم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ خود وہ تاریکی کا حصہ بنا ہوا تھا، وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے بغیر ہی چھلانگ لگا دی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دوسری ٹانگ گئی نالے کے اندر، مگر بروقت میجر آس نے اسے بازوؤں سے کھینچتے بچایا۔ اس کا سر میجر آس کے مضبوط کشادہ سینے سے ٹکرا کر واپس گیا تھا۔ چند پل تو وہ کچھ بول نہ سکی، جبکہ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ رات کا سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کتوں گیدڑوں کے بھونکنے کی آوازیں اب دہشت قائم کرنے لگی تھیں۔ جب نیلم گھبرا کر تیز سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کھیتوں کو پانی لگایا گیا تھا، شاید یا ہل چلایا تھا۔ خیر نیلم نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ کاش یہ سب وہ صبح کے اجالے میں دیکھتی۔ وہ میجر آج سے چند قدم پیچھے تھی۔ آگے آ جائیں، راستہ خطرناک ہے۔ سناٹے میں اس کی بھاری آواز ابھری تو وہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں چلتے ہوئے۔ اور کتنا چلنا ہے، ہمارے پیر دکھ رہے ہیں۔ وہ رونے والی ہو گئی، درخت کے پاس پڑے پتھر پر ٹک گئی۔ میجر آج نے احتیاطاً ریوالور لوڈ کر لیا۔ ایک تو آپ کے نخرے، اس نے دانت کچکچائے۔ آپ کو یہ نخرے لگ رہے ہیں؟ ہر انسان زیادہ چلنے سے تھک جاتا ہے، البتہ آپ انسانوں میں نہیں آتے، وہ الگ بات ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ آدھا گھنٹہ، صرف 30 منٹ چل کر تھک جانے والوں کو نخریلا ہی کہا جاتا ہے میڈم۔ وہ آس پاس ٹارچ گھماتا الرٹ تھا۔ ہم سے اور نہیں چلا جا رہا۔ وہ پیر جوتی سے آزاد کر چکی تھی۔ یہ سرائے نہیں ہے، اور اٹھے، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ریوالور سے اشارہ کرتے نیلم کو اٹھنے کا کہا۔ ٹائیگر، ہم جوتا پہنو۔ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر پتھر پر سے کھڑا کیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ سختی نہیں کرے گا تو وہ اسی طرح نخرے کرتی رہے گی۔ اچھا ایک بار پیر دھو لیں؟ تھوڑے فاصلے پر لگا ٹیوب ویل دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، پیر درد کریں گے، چلنے سے خون گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی فوراً نہیں ڈالتے۔ شاباش، اٹھو، تھوڑا سا راستہ ہے۔ اس نے نیلم کو ساتھ گھسیٹا تو وہ مجبوراً چل پڑی۔ آگے کماد تھا، گیدڑوں کی تعداد وہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ شش! اسے کچھ بولنے کو پر تولتے دیکھ کر میجر آس نے کہا۔ اس خطرناک راستے سے بحفاظت گزر کر وہ سامنے گیلی زمین پر آگے، جس کے آگے مٹی کے کچے مکان تھے۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ میجر آس نے لمبی قطار میں بنے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے دروازے کو لوہے کی زنجیر میں تالا ڈال کر مقفل کیا گیا تھا۔ سناٹے میں نیلم ابرار کی چیخ گونجی، ساتھ ہی اس کا بازو بھی دبوچ لیا۔ کیا ہوا؟ میجر آس ریوالور اوپر کرتے آس پاس دیکھا۔ چھپکلی! نیلم نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے چھپ گئی۔ میجر آس کا دل چاہا اسے کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ حد ہے بزدلی کی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوا لیا اور ایک بار پھر دستک دی۔ السلام علیکم۔ آس نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ چکی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے، لال اینٹوں کا بنا کمرہ جس میں چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک 30-32 سال کا شخص اندر آیا اور پانی پیش کیا۔ سر، فریش ہو جائیں آپ۔ اس نے میجر آس کو پانی کا گلاس سمایا جو سگنلز لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتارتے اسٹیل کا گلاس تھام لیا۔ آپ ریسٹ کر لیں، میجر آس نے نیلم سے کہا اور اپنا بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ اس کا ساتھی بھی جا چکا تھا۔ سر، ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ لڑکی کو لے کر اسلام آباد ہیڈ کوارٹر پر حاضر دیں۔ میجر آس کے شرٹ اتارتے ہاتھ تھم گئے۔ کب؟ سر، آپ کو جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا ہے۔ لگتا ہے مجھے خود ہی رابطہ کرنا پڑے گا ہیڈ کوارٹر۔ میجر آس نے اپنا بیگ خالی کرنا شروع کیا۔ سر، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ لڑکی بہت ینگ اور امیچیور ہے، یہی نہیں وہ بہت بے وقوف بھی ہے۔ 5 بجے وہ جاگنگ کرنے نکلا تھا، اب اتنی دور آ چکا تھا کہ بآسانی کسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ تبھی وہ ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ میجر آس، وہ لڑکی کتنی ینگ اور کتنی بے وقوف ہے، اس کا فیصلہ ہم اس سے مل کر ہی کریں گے۔ ایجنٹ 42 شہید ہو چکا ہے، اسے بلوچستان میں پھیلی دہشت گردی کا کوئی سراغ مل گیا تھا۔
یا تو راک ایجنٹس وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں یا CIA کے، اور دونوں کا کنیکشن منہاج سے ہی ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں، مگر نفع کوئی نہیں ہوا۔ سر زیاں بھی تو نہیں ہوا، وہ فوراً بولا۔ کیوں نہیں ہوا؟ درگاہ پر دھماکہ سر، انٹری ٹیسٹ کا دھماکہ۔ فضول بحث مت کرو آس، انہوں نے سختی سے ٹوک دیا تو میجر آس نے غصے سے مکہ پاس لگے درخت پر مارا۔ منہاج کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ جو لیزا حسن نے منہاج کی مدد کے لیے کیا وہی نیلم ہماری مدد کو کرے گی۔ وہ اپنے ملک کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہے۔ وہ اصل بات کی جانب آیا۔ سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی رگیں تن گئیں۔ نیلم کو مشن کے لیے سائن کرنا چاہتا ہوں۔ اب بس وہی ہے جو کم وقت میں منہاج کا بھروسہ جیت کر ایماز پلازا میں رہ سکتی ہے، ورنہ ہم اس مشن پر سالوں لگا دیں گے۔ منہاج کے پاس ہر ساتھی کی کمزوری ہے، کوئی بھی اس کے خلاف منہ نہیں کھولتا۔ سر جب ہم ماضی میں انڈر ورلڈ کی بڑی بڑی شخصیات تک پہنچ گئے، وہ آج انڈر گراؤنڈ ہیں، تو منہاج کیا چیز ہے؟ اس نے تنفر سے کہا۔ یاد رہے منہاج ان کی ہی پیداوار ہے، انہیں لوگوں نے ٹرین کیا ہے، انہی لوگوں نے ٹرین کیا ہے۔ اب اس کے اثر رسوخ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان شخصیات تک رسائی میں ہمارے 3 کارکن بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر بھی سر گستاخی معاف، آپ ایک ایسی لڑکی سے امیدیں باندھ رہے ہیں جو قومی ترانے کے ادب میں ٹانگوں کو زحمت دینا پسند نہیں کرتی، جسے ایک موقع ملے تو وہ اس دھرتی پر 2 حرف بھیج کر کسی اور ملک چلی جائے۔ سر جو لڑکی آدھا گھنٹہ چلنے پر تھک جاتی ہے، جو کاکروچ چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگتی ہے، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہے، جو غصے میں ہر بات کہہ جاتی ہے، آپ اسے اتنے حساس مسئلے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیے اپنا ایک ناخن نہیں مروڑ سکتی، وہ کیا ہماری مدد کرے گی؟ اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ وہ ضرور کرے گی، ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، وہ اتنے بے گناہوں کو مرتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ انہیں یقین تھا۔ مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں اس مشن کے لیے کچھ اور لائحہ عمل سوچنا شروع کروں گا۔ ہم نے خود عورتوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھ رکھا ہے، گرلز بھی آرمی جوائن کرتی ہیں، اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ میں اسے پراپر اسائن کروں گا تھرو ISSB، تم اسے ٹرین کرو گے اور وہ تمہارا مشن مکمل کرے گی، دیٹس اٹ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میجر راس نے سیل فون سے سم نکالی۔ نیلم ابرار کرے گی مدد، وہ غصے سے پھنکارا اور تیز تیز دوڑ لگانے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ حد نگاہ تک پھیلے کھیتوں میں وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ تو کیا ماضی کی کہانی پھر سے لکھی جانے والی تھی، منفرد کرداروں کے ساتھ؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی میں وہ رو رہی تھی، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے، اس کی گلابی آرز بھیگ رہے تھے، نم تھے۔ وہ کسی اونچی مسند پر بیٹھی تھی، پر کہاں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اگر مجھے ایک بار پھر موقع ملے تو میں تب بھی ایک بار پھر تمہیں ہی محبت کے لیے چنوں گا، خمار آلود لہجے میں کوئی کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر مضبوط سفید جلد اور بھورے بالوں والا ہاتھ محسوس ہوا۔ گھٹنوں کے پاس بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھتی سب غائب ہو گیا، اندھیرا تھا۔ میں اندھی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ وَلَوْ خَيْرُونِي لَكَرْتُ۔ یہ عربی زبان میں کیا اقرار تھا؟ الفاظ گونجنے لگے، اندھیر نگری دونوں نفوس سے خالی ہو گئی۔ وہ چیخ مارتی اٹھی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے آنے والے خواب اسے اب خوفزدہ کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ ڈراؤنے خواب نہ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی جاگنگ سے آیا تھا، 6 بجے کا وقت تھا۔ چھپکلی دیکھ لی؟ اس نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا۔ نہیں، پانی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی، پوری رات کروٹیں لیتی گزری تھی، 2 گھنٹے پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔ میجر راس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ہمیں آپ ہی کے پاس جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میجر راس نے پانی کا گلاس اسے پکڑ لیا۔ اب آپ کی آپی کو میں یہاں کیسے لاؤں؟ وہ تنک کر بولا۔ مت لائیں، ہم خود چلے جائیں گے ان کے پاس۔ وہ اپنے اوپر لی چادر ہٹا کر دروازے کی جانب بھاگی، بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میجر راس اس کے پیچھے لپکا، وہ صحن تک پہنچ چکی تھی۔ نیلم، میجر راس نے اس کا بازو دبوچتے روکا۔ چھوڑیں ہمیں جانا ہے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ چھوڑیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، یہ آواز ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یہ قریب آتی جا رہی ہے، ہمیں اندھا کر دے گی، چھوڑیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ میجر راس کے بازوؤں کو اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ ڈالا، اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں وہ بے دم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک وہی جملہ گونج رہا تھا، بند کرو اس آواز کو، چپ ہو جاؤ، جانے دو ہمیں۔ وہ جتنا تڑپ رہی تھی اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نیلم کا دم گھٹنے لگا۔ میجر راس کے لیے اس کی یہ حالت، یہ انداز بالکل نیا تھا۔ نیلم، کون سی آواز؟ وہ چلایا، اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ سنا نہیں آپ نے؟ وہ آ رہا ہے، آپ کو نہیں سنائی دے رہا؟ سنیں اس آواز کو، سنیں۔ وہ چیخے جا رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑک رہی تھی۔ آپ کو کیوں نہیں سنائی دے رہی یہ آواز؟ وہ چلائی تو میجر راس کا ہاتھ گھوم کر اس کے چہرے پر پڑا۔
پاگل ہو گئی ہو؟ نیلم کچے مٹی کے فرش پر گری تھی۔ اس کی شال میجر راز کے پیروں میں پڑی تھی، بال اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ کون سی آواز؟ میجر راز اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھنے لگا۔ میجر راز کی پڑی 4 انگلیاں اس کے دائیں گال پر سبز تھیں، لال لال نشان پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس کا تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ نیلم کو اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، جلن سے گال میں چونٹیاں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے ٹائیگر کو دیکھا۔ آئی ایم آسکنگ سم تھنگ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کے عجیب سے انداز سے دیکھنے پر اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ ہمیں واپس جانا ہے اپنی آپی کے پاس، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میجر راس نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ دیکھیں نیلم، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، اس کے مصلحتی انداز پر وہ چیخ کر گویا ہوئی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے بس، وہ ضدی پن سے بول نہیں بلکہ چیخ رہی تھی۔ میجر راس نے محسوس کیا تھا وہ جتنے غصے سے اسے ہینڈل کرتا تھا وہ اتنا بگڑ جاتی تھی، اور جب نرمی سے مخاطب ہوتا تو وہ سب مان جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے تھپڑ کے جواب میں اسے چلانا اور ضد کرنا بند نہیں کیا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے آپ فریش ہو کر چینج کر لیں۔ اس نے نیچے پڑی اجرک نیلم کو اڑھائی، اسے سختی سے میجر راز کے ہاتھ جھٹکے، وہ ہونٹ بھینج کر اٹھ گیا۔ نیلم اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے پھر پکارا۔ نیلم نے سخت غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیلم کے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس میں لیڈیز ڈریسز ہیں، آپ اپنے ناپ کے کپڑے نکال کر پہن لیں۔ ٹائیگر نے بیگ اس کے سامنے والی چارپائی پر رکھ دیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ ٹائیگر کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کا راج، دھوپ آج جم کر نکلی تھی۔ ایماز پلازا کو اس دھوپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لاتعداد اے سی ہر کمرے کی زینت تھے۔ حرام کی کمائی سے وہ اس گرمی سے تو بچ گئے تھے، مگر دوزخ کی گرمی سے تپش سے انہیں کون بچا سکے گا؟ جس نے انسانیت کا قتل کیا، ظلم کیے، لاکھوں کی تعداد میں گھر برباد کیے، جس نے آہیں سسکیاں کچھ نہ سنی، جس نے رحم نہیں کیا تو کیا وہ رحم کرے گا؟ جس کے بندوں کے ساتھ وہ شرمناک کھیل کھیلتا رہا ہے، جنہیں زندہ جلاتا رہا ہے۔ موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خود خدا بنا لوگوں کی زندگیوں اور موت کے فیصلے کرتا پھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بے شکن ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ آج پورا دن ورزشی آلات کے ساتھ نبرد آزمائی کرتا رہا تھا۔ مضبوط بازو اور کثرتی بدن اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چھوٹا سا وائٹ ٹاول ہاتھ میں تھامے اسے پسینہ پہنچتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کے خاص ملازم نے اس کا کام مکمل کر دیا تھا۔ اب اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ایماز کے سامنے رکھ رہا تھا، جو قیمتی نرم صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اندر آتے ملازم نے اسے جوس پیش کیا، جو اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ٹرے سے اٹھایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف 2 نفوس تھے، ایک ایماز اور دوسرا اس کا خاص بندہ جو کب سے ان کے ساتھ تھا، مگر ایماز نے اسے موقع نہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو پلے ہونے لگی۔ کرتا شلوار میں ملبوس شخص ایک باوردی گارڈ سے مخاطب تھا۔ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے ایگل اور اس لڑکی کی جعلی تصویر بنوائی تھی، تم سے بس اور کس چیز کے پیسے چاہیے ہیں تمہیں یاد نہیں؟ میں نے ایماز سے جھوٹ کہا کہ ایگل اور وہ لڑکی مجھے نظر آئے تھے، اور اس پر ایماز کا جو قہر برسا، اس نے مجھے نوکری سے بے دخل کر دیا، اور تم چند روپے دے کر چلتے بنے۔ میں اب کون سی نوکری کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمہاری وجہ سے اتنی اچھی نوکری بھی چلی گئی۔ مجھے نوکری لگوا کر دو یا پیسہ دو، کچھ بھی کرو، نہیں تو میں ابھی جا کر تمہاری پول کھول دوں گا۔ گارڈ بولنے پر آیا تو دھمکی بھی دے ڈالی، جس پر سامنے کھڑے نوجوان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ ڈل میرون کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت نمایاں تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے بازوؤں کے کف چڑھانے شروع کیے۔ مجھے پیسہ چاہیے بس، گارڈ ناگواری سے بولا۔ اوہ، کتنا حرام کھاؤ گے؟ جتنا کھانے کو ملے گا، گارڈ بھی ڈٹائی سے بولا۔ یہ لو، ایک گولی کھا کر دیکھو۔ گارڈ کو پتہ بھی نہ چلا کب اس نے پسٹل لوڈ کیا اور نکالا۔ گارڈ کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھا! گولی سیدھی اس کے ماتھے میں لگی۔ سرخ رنگ مادہ اس کے چہرے پر تیرنے لگا، آنکھوں سے ہوتا گالوں پر، ہونٹوں پر، پورا چہرہ اور قمیض خون سے بھرنے لگی، اور وہ چند سیکنڈز بعد زمین بوس ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ منہاج کی نظریں اب بھی اسکرین کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے اس بندے کی لوکیشن فائنڈ کر کے بتاؤ، اسکرین پر ہی نظریں جمائے اس نے کہا۔ سر، میں نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی فوراً حاضر ہوں گا۔ منہاج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلا کون ہے جو ایگل اور اس لڑکی کو میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ شاکر، دماغ نے فوراً سر گھماتے جواب تلاش کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ ہیلو ایس پی بلال، مجھے اس بندے کی شناخت کروانی ہے جس کی پکچر تمہیں 5 منٹ بعد میل کر دی جائے گی۔ جو حکم سر، ایس پی بلال نے خوشامدی لہجے میں کہا۔
مجھے اس کے پاسپورٹ، NIC، ریزیڈینشل ایڈریس، ایجوکیشن، سب کی ڈیٹیلز چاہیے ہیں۔ اس نے حکم جاری کیا، سر اگر وہ شخص بیرون ملک مقیم ہوا تو اس کا NICOP ملے گا۔ نادرا سے ڈیٹیلز ملتے کچھ وقت لگتا ہے۔ میں 2 دن تک تمہارے ایس پی ہونے کا کیا فائدہ؟ اپنا عہدہ استعمال کرو اس سے پہلے کہ میں اپنا ریوالور استعمال کرنا شروع کروں۔ وہ دھاڑا، سوری سر، وہ کھسیا کر بولا۔ سر میورک نے اسلحہ افغانستان بھیجا ہے، اسامہ نے چائے کی پتیلی چولہے سے اتارتے کہا۔ یہاں پر سلنڈر کی مدد سے وہ چولہے کا استعمال کر سکتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا، اسے تقریباً سب پتا تھا۔ ہاں تو FT مشن پر تم کام کر رہے ہو؟ میجر راس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، 4 پلر پر کھڑے کچن کا ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بس رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ اسے چائے پیالیوں میں نکال لی تھی۔ میورک نے اسلحہ افغانستان کیوں پہنچایا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف ایجنٹ اسامہ پر تھیں۔ جہاں تک ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں مجھے اس میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے۔ CIA ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے اس کی جانب دیکھا جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھیں۔ اینی پرابلم سر؟ آس نے گہری سانس سے ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی۔ یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا تھا اور شاخیں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ ابھی تو JCIB، JIX، JIM، اب تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ اس مشن میں شامل ہو گیا ہے۔ منہاج کے آس پاس پہنچے تھے کہ اس کی اتنی شاخیں دیکھ لیں، جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشاں ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاستدانوں تک بھی جو اپنے ہی ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام ہو رہے سب کے سب، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیسے حکمران ہیں یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ ہو چکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دے گا۔ بھروسہ رکھیں اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا حصول ہمارے لیے ممکن کر دیا تھا، وہ اس کی حفاظت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر راس کی مایوسی پل بھر میں چھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ، میجر راس کے لب ہلے۔ سر کام کمپلیٹ ہو گیا سارا؟ میجر راس پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ نے اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودیہ اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے، فی الحال شکریہ۔ میجر راس نے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہو وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، احتیاط لازم تھی۔ اس نے لکڑی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی اوپل سٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا ہے ہمارا۔ اس کے طنز پر میجر راس کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان چسپاں تھے۔ سوری فار دیٹ، وہ بے نیازی سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جلدی سے اسے ختم کریں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تمہاری موت کی خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں چراغ بھی عجب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جلاتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے اندھیری غار میں کوئی دیپ جلا ہے، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ مجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ کیا میں تمہیں کبھی مسکراتا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا آگے بڑھنے لگا، بیڈ کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے۔ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی چیخ رہی تھی کہ تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دیں۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کی آنسوؤں کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کیے ظلم یاد نہیں
کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم زخم کر دیا ہے؟ کیا تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں سسکیاں نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام لیتے ہو؟ تمہارے پاس گوشت کا یہ ٹکڑا ہے ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسانیت کو درد ہوتا ہے، دل بھی اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل دل کی کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، میں فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سناوے، دل نو درد ہووے تے کنوں سناوے۔ از خود گپ اندھیرے میں اس کی چلتی نبض میں کسی نے بڑی بے رحمی سے چوئی سوئی سوئی چبوئی تھی۔ اس کے منہ سے آ کی آواز ضرور نکلتی، مگر منہ پر بندے کپڑے کے باعث وہ اف بھی نہ کر سکا۔ اس کو اپنے جسم میں آگ گردش کرتی محسوس ہوئی، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اسے لگا اب وہ مر جائے گا، ایک پل بھی مزید زندہ نہ رہے گا، مگر زندگی اس پر بڑی مہربان تھی۔ اسے آس عالم سے ابھی بہت کچھ وصول کرنا تھا، بہت کچھ۔ اس کے وجود کو موٹی رسیوں میں اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا۔ اپنی 17-18 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بہت سیکیورٹی میں رکھا تھا، وہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، یہی نہیں ان کا تعلق حساس اداروں سے بھی تھا۔ یہ سب انہوں نے کس محنت اور تگ و دو سے حاصل کیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہونے کا اعزاز اس کے لیے جتنا فخریہ تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ کتنی ہی بار کرنل صاحب کے اکلوتے بیٹے کے خلاف سازشی جال بچھایا گیا تھا۔ ہر مشن، ہر کیس میں کرنل صاحب کو یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی، مگر فوج کی اعلیٰ سیکیورٹی کے باعث وہ 17 سال تک دشمنوں سے بچا رہا تھا۔ البتہ 4 کلاس میں اسکول سے واپسی پر اس کی کار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بھی خراش نہ آنے دی۔ ہاں، خوف کے باعث وہ بے ہوش ضرور ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہی واقعہ اسے یاد آیا تھا۔ اس کے منہ پر بندھا کپڑا اتار دیا گیا۔ سالم، تمہیں پچھلے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، سافٹ ویئر ابھی تک نہیں دیا تم نے۔ کسی کی سرد آواز اس کے کان میں پڑی، مردانہ آواز۔ تو کیا لیزا حسن نے اسے ٹریپ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کون سے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پا رہا تھا، اس کے اندر آگ جیسی جلن کا احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ پتا نہیں پتا۔ ایک اور نیڈل اس کے ورزشی بازو میں جارحانہ انداز میں گھسائی تھی۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئیں، کبھی سرد ہوا نے نہیں چھوا تھا اسے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بابا کے ایک ہی لیپ ٹاپ ہے جو وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے اسے چھونے کی، بلکہ کوئی بھی پاپا کی اسٹڈی میں نہیں جا سکتا۔ وہ روبوٹ کی طرح بولا۔ منہاج اضحاک کا زبردست کہکا اس کے کانوں نے سنا تھا۔ یہ تو اور بھی زبردست ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس لیپ ٹاپ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کو دو گے نا؟ اس نے ایک ٹانگ کرسی پر رکھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں قید کر لیے۔ نہیں دوں گا، درد کی شدت برداشت کرتے آس چلایا۔ واہ واہ، کیا محبت ہے، باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اس نے آس عالم کے خوبصورت چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نقوش، اس کا لائف اسٹائل اس کے اندر آگ بھڑکا گیا۔ جب اس کی بہن پاکستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی، بے رحم طریقے سے جلائی گئی تھی، تب آس عالم کا باپ اپنے عہدے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکا؟ اس کا دل چاہا آس عالم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔ اس نے کرسی پر بندھے کم عمر لڑکے پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میرے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کی ضربوں پر چیخا۔ میں تجھے چھوڑوں گا تو تیرا باپ مجھے چھوڑے گا نا؟ وہ اب اس کے منہ میں زبردستی ہیروئن کا پیکٹ کھول کر ڈال رہا تھا۔ اسے یہ تشدد برداشت کرتے 3 دن تھا۔ کاش تم مجھے نہ چھوڑتے، بس میرے بابا کو چھوڑ دیتے۔ منہاج، آس عالم کے دل پر ماضی کی یاد نے گھونسا مارا تھا۔ جلدی سے شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ماضی کی یادوں کا صندوق بھی بند کر ڈالا۔ سر، ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے، آپ لوگ جلدی نکلیں۔ اسٹیشن چیف کی طرف سے میٹنگ ٹائمنگ الاٹ کر دی گئی ہے۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ میجر راز نے ٹریولنگ بیگ سنبھالا، پتہ نہیں اب اس کا اگلا ٹھکانہ کیا تھا۔ نیلم، آپ تیار ہیں تو نکلیں؟ اس نے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتی نیلم سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ جانا ہم نے ہے، آپ کیوں اپنا بیگ تیار کیے بیٹھے ہیں؟ اس نے بیگ دیکھ کر دریافت کیا۔ اپنی انویسٹیگیشن بعد میں کر لیجیے گا، اس نے ٹوک دیا۔ نیلم نے چارپائی سے اجرک اٹھا کر شانوں پر ڈال لی اور اس کے ہم قدم ہو گئی۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر لینے کے بعد وہ لوگ ایک کھلے سے میدان کے کنارے پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر سیف لینڈنگ کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو گھبراہٹ ہونے لگی، مٹی کے مرغولے اڑ رہے تھے۔ اس نے اجرک منہ پر لے لی۔ شور بھی بڑھ رہا تھا۔ میجر راز پیچھے مڑا، اس کے ہاتھ میں کمیونیکیشن سسٹم ڈیوائس تھی جسے وہ دوسری جانب کسی سے رابطہ کرتا چیختے ہوئے بول رہا تھا۔ یس سر، میجر راز عالم اسپیکنگ۔ اٹ واز ڈن سر، یا مائی ورکنگ آن 3rd D
Third D is done sir. Agent Shoaib is coming back. नीलम अबरार सर. दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था जब उसने तेज आवाज में नीलम का नाम लिया. सॉरी सर, वी आर कमिंग. राब्ता मुनक़ता करते वो नर्वस खड़ी नीलम के पास आया. हम कहाँ जा रहे हैं? वो दांत पीसते पूछ रही थी. ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, चलो. वो आगे बढ़ने लगा. हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, वो चिल्लाई. नीलम, मेरे साथ और मेंबर्स भी हैं, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मेरी ड्यूटी है ये. मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इसकी इजाज़त है. वो धीमे लहजे में बोला. थप्पड़ मारने की इजाज़त है? उसने अबरू उठाते तीखे लहजे में कहा और मेजर राज का दिल चाहा अपना सर फोड़ ले. आप मुझे मजबूर कर रही हैं. मजबूर तो आपने हमें कर रखा है. वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसी डिवाइस का इस्तेमाल करते किसी से राब्ता किया. सर, शी डोंट वांट टू कम. वो आना नहीं चाहती. ओके. उसने डिवाइस नीलम को थमाई. नीलम, मेजर राज साहब को बहिफाजत हम तक पहुंचाएंगे, आप उन पर भरोसा रखें. मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी है. उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगी. धीमा मगर रोबदार अंदाज था. नीलम को पल भर में कायल कर गया. उसने डिवाइस वापस मेजर राज को थमा दिया, जिसने इस दौरान स्याह गॉगल्स लगा लिए थे. तेज हवा से उसके सिल्की बाल उड़ उड़ कर पेशानी चूम रहे थे. दोनों जेबों में हाथ ठोंसे वो उसे ही तक रहा था शायद. फिर डिवाइस थाम कर आगे बढ़ गया. अब नीलम अबरार उसके पीछे चल रही थी. उसके कदमों के निशान अपने पैरों के निशानात से मांद करती. तेरे कदमों के निशान पर चल तो पड़ा हूँ, मेरी छाप तेरे निशान कहीं मांद ना कर दे. अज खुद. कमरे की वॉल ग्लास वॉल में फिंगर टच इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड के सामने खड़े पैंट शर्ट में मलबूस ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का शख्स संजीदा और पुरसोच अंदाज लिए स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जहां एक यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में टिक टिक की आवाज़ पैदा करता एक शख्स प्रोफेसर दिख रहा था. वाइट ग्लासेस और आसमानी रंग की शर्ट, बेफिक्र चेहरा. वाइट बोर्ड के करीब हाथ ले जाकर एक शख्स ने उसे जूम किया तो वो प्रोफेसर क्लोज नजर आने लगा. इस शख्स ने संजीदा खड़े कर्नल शेर आलम की जानिब देखा. सर, आई थिंक वो प्रोफेसर यही है. जुई शेर खान, दिखाओ मुझे. कर्नल साहब ने एक और हुक्म दिया. साथ मौजूद शख्स ने सेंसर पेन व्हाइट बोर्ड पर लगाया. अब मंजर बदल चुका था. जुई क्लासरूम में बैठी सेल फोन पर टाइपिंग कर रही थी. इस लड़की की कार में जीपीएस ट्रैकर था. मुझे 2 घंटे बाद इसकी 1 हफ्ते की तमाम लोकेशंस चाहिए हैं. कर्नल शहीर खान हुक्म देते निकल गए. तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ. मेरे बेटे का इस्तेमाल करके तुमने अच्छा नहीं किया. शेर की कुछार में हाथ डाला है. मैं अपने बेटे के साथ की गई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा. ब्लैक स्टार कर्नल शहीर आलम अंडरवर्ल्ड की एक जानी मानी शख्सियत का मशहूर नाम ले रहा था. ये इस्लामाबाद में मौजूद आईएसआई का हेडक्वार्टर था. चीफ स्टेशन से मुलाकात के बाद वो नर्वस सी नीलम को लेकर एक कमरे की जानिब बढ़ गया. उसने मजबूती से मेजर राज का हाथ थाम रखा था. बिल्कुल स्कूल गर्ल लग रही थी वो. चेहरे पर बला की मासूमियत, जैसे भरी दुनिया में कोई शहजादी भटक गई हो. हेडक्वार्टर को देखकर उसे अंदाजा तो हो गया था कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी. मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाजत चाही. नीलम आसपास नजरें घुमाकर देख रही थी. कम इन. वो अंदर दाखिल हुए. मेजर राज के अंदर दाखिल होते ही 5-6 ऑफिसर खड़े हो गए. मेजर राज ने उन्हें सल्यूट किया. हैव अ सीट टाइगर. उसे सब इसी नाम से बुलाते थे. ये नाम कर्नल शहीर आलम की याद ताज़ा रखे हुए था, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया था, मगर गद्दारी नहीं की, बेटे की भी परवाह नहीं की थी. इन सब की नजरें नीलम अबरार के चेहरे पर जमी थीं. आई एम शॉक्ड, एक ऑफिसर बोला. सर, क्या आपको नहीं लगता जुई शेर खान सामने खड़ी है? एक और ऑफिसर ने कहा. सबसे सीनियर ऑफिसर सरबराह की कुर्सी पर बैठा इन सब की बातें सुनता, एसी की ठंडक में भी पसीने में शराबोर वजूद को देख रहा था, जिसकी टांगें कपकपा रही थीं. नीलम, बैठ जाएं. टाइगर ने गोल मेज की एक कुर्सी खींचकर उसे बैठने का कहा, मगर वो यूं की त्यों ही खड़ी रही. सर, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई साजिश, कोई जाल? एक और ऑफिसर बोला. सर, शी इज़ वेरी यंग, लुकिंग लाइक अ स्कूल गर्ल. वो पसीने में नहाती जा रही थी. टाइगर उसके पास आया. बी ब्रेव नीलम, कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? वो सरगोशी नुमा आवाज में बोला. प्लीज चले यहाँ से. वो उसका बाजू थामते बोली. तमाम ऑफिसर्स की नजरें नीलम की इस बेतकल्लुफी पर जम गईं. मेजर राज ने नीलम का हाथ हटाते उसे घूरा. मिस नीलम, प्लीज. सरबराह ने सीट की जानिब इशारा किया तो वो खामोशी से आ बैठी. टाइगर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगा तो वो बेख्तियार बोली, आप यहाँ बैठ जाएं. उसने अपने साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया तो सब ऑफिसर्स के चेहरों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि नीलम रो देने वाली सूरत बनाकर दांत पीसते मेजराज को देख रही थी. वो उसे घूर कर रह गया. मेजराज, सरबराह ने पुकारा तो वो सर हिलाते निकल गया. आ, आ, आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक वो उसके पास पहुंचती वो बाहर जा चुका था. कमरा लॉक हो गया तो नीलम का चेहरा नीला पड़ गया. वो मेजर राज के बताए गए से ज्यादा डरपोक थी.
मिस नीलम रिलैक्स हो जाएं, आपसे चंद सवाल करने हैं बस। उनके कहने पर वो खड़ी ही रही। आप जल्दी से पूछ लें, उसका बस चलता तो फौरन भाग जाती। हर सवाल का तेजी से जवाब देना है, वरना आप पर केस किया जा सकता है, 10 साल सजा और 10 लाख जुर्माना। उनकी सख्त आवाज पर वो और घबरा गई। कहाँ रहती हैं आप? कराची में। कितनी एजुकेशन है? एक और ऑफिसर बोला। इंटरमीडिएट, जल्दी से जवाब आया। फैमिली मेंबर्स कितने हैं? दूसरा ऑफिसर बोला। 4। कौन कौन? एक और जानिब से सवाल आया। साइका, आपी, दादो, बाबा और मैं। टाइगर को कब से जानती हैं? जब वो हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने आए थे, तब से। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बहुत सारे ऐसे ही सवालात किए गए। जब उनकी तसल्ली हो गई तो इंटरकॉम उठा लिया। मेजर रास अंदर दाखिल हुआ। नीलम ने उसकी जानिब नहीं देखा। थैंक्स, यू मे गो नाउ ऑफिसर्स। सब एक एक करके उठकर नीलम अबरार को जांचती नजरों से देखते बाहर निकल गए। नीलम और रास दोनों आखिरी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। मिस नीलम, आप मिनहाज जहा को जानती हैं? उसे सर हिलाया। क्या जानती हैं? वो एक बुरा इंसान है, बम ब्लास्ट करवाता है। अब उसके एतमाद बहाल होने लगा। क्या आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती हैं? उन्होंने उसके चेहरे की जानिब देखते पूछा। नहीं, साफ जवाब आया था। ऐसे कोरे जवाब पर मेजर रास ने पहलू बदला, जबकि ऑफिसर ने मुठियां भेज लीं। क्यों? हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, ना ही आज तक कोई जुर्म किया है जो आप लोग मुसलसल हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ करें ना करें, आप लोग हमें हमारे घर जाने की इजाजत दे दें बस। उसका जब्त यहीं तक था। जुर्म तो कर रही हैं आप, ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। प्रूव करें। वो भी दू बदू बोली। ऑफिसर हैरान हुए बगैर रह ना सका। कहाँ वो भी इतनी खौफजदा थी और अब ये दीदा दिलेरी। जुल्म होते देखकर खामोश रहने वाला भी जालिम के साथ शरीक है, तो क्या ये जुर्म नहीं हुआ? नीलम ने नासमझी से उनकी जानिब देखा। एमाज के खिलाफ मिशन में आपकी मदद दरकार है और उम्मीद है कि आप जुल्म के खिलाफ इस कार्रवाई में हमारा साथ देंगी, और अगर नहीं देंगी और खामोश रहेंगी तो मुजरिम कहलाएंगी। वो ऐसे ही तो इतने बड़े ओहदे पर फाइज ना थे। ये पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दें। अगर आप इस मिशन में मेजर राज की मदद करना चाहती हैं तो टाइगर आपको ट्रेन करेगा। आपके घर वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आपको हर कदम पर सपोर्ट किया जाएगा। मेजर मजीद आपको मेजर आस ही कायल करेंगे। वो एक फाइल उसके सामने रखकर मेजर राज की जानिब देखते बाहर निकल गए। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दो नफूस थे वहां। नीलम सोच चुकी थी उसे क्या करना है। चलें, कायल करके दिखाएं हमें। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर सीट की पुश्त से टेक लगाते कहा। कायल तो मैं आपको तब करूँ ना जब मैं चाहूँ कि आप ये पेपर्स साइन करें। टाइगर ने इत्मीनान से कहते चेयर घुमाकर उसकी जानिब कर ली। पेपर्स तो मैं साइन करूंगी, उसने अबरू उचकाते कहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात नहीं टालोगी, उसने दाना डाला। उम्मीदों का क्या है, टूटती रहती हैं। वो आगे को होती मेज पर पड़े कागजात की जानिब देखती कारदार लहजे में बोली। मेजर आस आलम की बात से इनहराफ कर रही हो, मुझे टाइगर को इनकार कर रही हो। उसे यकीन नहीं आया कि सामने बैठी कम उम्र लड़की उसे टक्कर ले रही थी, उसकी हुक्म अदूली कर रही थी। हाँ, कर रहे हैं इनकार, वो उसकी जानिब देखते मुकम्मल एतमाद से बोली। फिर कलम अपनी हथेली में कैद करते पेपर्स पर झुक गई। पता है तुम्हें ये किस चीज के पेपर्स हैं? टाइगर ने कागजात उसके हाथ से झपट कर सीट घुमाते उसका रुख अपनी जानिब किया। दोनों हैंडल्स पर हाथ टिका कर अपनी शोले उगलती से आंखें उसके हरे समुद्र में गाड़ दी। जिस झटके से उसने सीट घुमाई थी और जितना उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था, नीलम अबरार की जगह कोई और लड़की होती तो खौफ से कपकपा जाती। मौत के यक लफ्जी जवाब आया था। मेजरास के तने आसाब उसके नडर अंदाज पर ढीले पड़ गए। डर नहीं लगता मौत से? जाने वो क्या परखना चाहता था। बराह रास्त उसकी आंखों में देखते सवाल किया। मौत तो आनी है मेजर, आज नहीं तो कल सही, मरना तो है ही। आप पर तो मरकर देख लिया, अब आपके लिए मरकर देखना चाहते हैं। उसने भी पलके ना झपकी थी। तारीख गवाह है, बड़े बड़े दावे करने वाले ही हमेशा आजमाइश के वक्त डगमगाते हैं। वो तिरछी मुस्कुराहट से उसको आगे लगा गया। देखते हैं कौन डगमगाता है, आप भी यही हैं और हम भी। वो कहाँ कम थी, तीखे लहजे में बोली। आज तक मुझसे किसी लड़की ने इस अंदाज में बात नहीं की। मेजरास बहुत बर्दाश्त वाला बंदा था, मगर मुकाबिल का चेहरा माजी से जुड़ा था, जहां उसका जब्त पल भर में जवाब दे जाता। उसकी गिरफ्त सीट के हैंडल्स पर और मजबूत हो गई, आंखें अंगारे बरसा रही थीं। मुझ पर भी आज तक किसी लड़के ने हाथ नहीं उठाया, उसने भी बदला पूरा किया। तो तुम उस थप्पड़ का बदला ले रही हो? उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। जो आप समझे, उसने कंधे उचकाते मजे से कहा। मैं उसके लिए सॉरी कर चुका हूँ नीलम। मेजर राज का लहजा धीमा था। वट एवर, वो पेपर साइन करने लगी। एक बार फिर सोच लो, इस पर साफ साफ लिखा है कि अगर इस मिशन के दौरान हम मारे गए तो अदारा और आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने बात काटते सर उठाकर कहा। ठीक है, फिर तुमने आग में खुद छलांग लगाई है, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। वो खफा नजर आ रहा था।
ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی، وہ ہر پیپرز پر سائن کرتی اسے جواب دے رہی تھی۔ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو دستخط کرنے میں تیزی سے مصروف تھے۔ ہم نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دے، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں، در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ سائن کر چکی تھی، آس کی جانب دیکھتے بولی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ گھرایا۔ ہمیں اپنے غصے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کریں، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ خامخواہ ہی بھڑک رہا تھا۔ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ گو ٹو ہیل، اس نے میز پر مکہ رسید کیا۔ غصے کی وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں میجر آس عالم، روب دار مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا وہ ان کے سامنے لحاظ و مروت کا پابند تھا، عزت و احترام سب سے پہلے۔ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر۔ جب اسے کوئی بات نہ بن پائی تو بولا، تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آس جانتا تھا اب اس کی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموشی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی جائے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھما دی، جسے چیک کر کے اپنی تسلی کرتے وہ مطمئن ہو گئے۔ مس نیلم، آپ کی ایج اندازاً بھی 18 ہوگی۔ وہ میز پر گونیاں ٹکائے بول رہے تھے۔ 18 سر، وہ ان کی بات ٹوک گئی۔ جب کوئی آپ کا سینئر یا اونچے عہدے کا آفیسر مخاطب ہو تو بات نہیں کاٹتے، یہ ادارے کے آداب میں شامل ہے۔ میجر آج سکھا دیں گے آپ کو۔ ان کی بات پر نیلم نے انگلیاں مروڑنا شروع کر دیں۔ تو مس نیلم، اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے تھی، بٹ اینی ویز آپ کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے گا۔ 6 منتھس کی ٹریننگ 2 منتھس میں دی جائے گی۔ آپ کو میجر آس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ 40 دن تک آپ کی ٹریننگ میجر آس کے انڈر ہوگی، جس میں شوٹنگ، جمپنگ، فائٹنگ، سیلف سیکیورٹی، رائڈنگ، جوڈو کراٹے کی چند ٹرکس۔ اس کے بعد آپ کو ہیکنگ ڈپارٹمنٹ میں پیراگلائیڈنگ 2 ویکس رہنا ہوگا، اور پھر آپ کو مس بشرا 1 ویک اٹینڈ کریں گی۔ اس کے بعد آپ کو ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ، آؤٹ ڈور ٹیسٹ، انٹرویوز، ٹیسٹنگ پروگرام، ان سب کی ڈیٹیلز میجر آس آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی ٹریننگ عام آفیسرز اور اسپیشلی گرلز سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگی۔ سو بی بریو، اوکے؟ انہوں نے بہت تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ آس ان کے رویے پر کافی حد تک حیران تھا۔ نیلم کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم خو تھا۔ نیلم نے زور سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی رانگ اینڈ تھرڈ کلاس تھنکنگ۔ ادارے کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گرلز کی ریشو بہت کم ہے اور پوسٹنگ بھی چھوٹے اسٹیشنز پر نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن اور ایج بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آئی مین ٹوٹلی میچور گرلز، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی، در حقیقت اسے یہ تمہید سمجھ نہیں آئی تھی۔ دیکھیں آپ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں۔ آپ بہت ینگ ہو اور منہاج اضحاق کے لیے آپ کو کیوں چوز کیا ہے یہ تو آپ جانتی ہیں نا۔ بے فکر رہیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنا خوب آتا ہے۔ جب ہم کمزور تھے تب بھی ہم منہاج کی قید میں اس کے ہاتھ دراز نہیں ہونے دیے تھے۔ اب تو میجر راز ٹرین کریں گے۔ ہم حدود کا دائرہ ہمیشہ کھینچے رکھیں گے۔ جو بات وہ کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کتنی آسانی سے اور پردے میں وہ انہیں جواب دے چکی تھی۔ ایک بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے دل میں ایک بات بٹھا لیں کہ منہاج ہمارے ملک کا دشمن ہے، بلکہ وہ پل ہے جو پاکستان کے ہر دشمن کو ہماری زمین پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہر دہشت گرد، ہر مجرم قاتل کے پیچھے بہت دردناک کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ ان پر سے پردہ اٹھ بھی جائے تو ہمدردی کو دل میں جگہ مت دیجیے گا۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ آپ کی طرف سے اگر ہمارے مشن کو یا ہمارے ادارے کو بھی کوئی بھی خطرہ ہوا یا آپ کی کارکردگی پر ہلکا سا بھی شک گزرا تو میجر آس کو فل اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ آپ کو موقع پر ہی شوٹ کر دے، اور مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ ٹائیگر ایسا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ ایم آئی رائٹ میجر آس؟ انہوں نے آس کو مخاطب کیا جو کونی سیٹ کے ہینڈل پر ٹکایا اور ہتھیلی پر چہرہ رکھے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ یس سر، 100% رائٹ۔ اس کے جواب میں نہ کوئی لڑکھڑاہٹ تھی نہ ہی کوئی کشمکش کی جھلک، صاف کھرا جواب، بلکہ ایک عزم تھا۔ نیلم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ اس کے جواب پر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سو بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ میجر آس، نیلم باہر جا چکی تھی، اس کو جاتا دیکھ کر وہ پکارے، یس سر۔ وہ ڈور لاک کرتا واپس آیا۔
زوئی شیر خان کو بھول جاؤ میجر آس، وہ ماضی کا حصہ تھی۔ یہ حال ہے ایک چہرہ جس نے 10 سال پہلے بلیک سٹار کے لیے کام کرتے کرنل شہیر عالم تک پہنچنے کو تمہارا استعمال کیا تھا، آج وہی چہرہ بلیک سٹار کا نام و نشان مٹانے میں ہماری مدد کرے گا۔ میجر آس کی جانب ان کی پشت تھی۔ آس، میں تمہارے درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے تمہاری برداشت کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ اس بار بھی تم اپنی برداشت کے وسیع دائرے کی پیمائش کم نہیں کرو گے۔ سر، کیا نیلم کو ٹریننگ کو یہ کرنل شہیر عالم کا ہی رتبہ تھا جس کی بنا پر وہ ادارے کے سربراہ سے ایسے کھلم کھلا ہر بات کر جاتا تھا؟ نہیں، نیلم کی تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں رہی۔ بہرحال اسے تم بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اس پر برڈن ڈالا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس کو بیزاریت محسوس ہو۔ اس کی برین واشنگ کرنی ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے، اس کے دل میں احساس جگانا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے جو ہم نے تم لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ اسے اتنا مضبوط کر دو کہ خون کو بھی پانی سمجھے اور آگ کو برف۔ 60 دن بعد مجھے نیلم ابرار نہیں، ایجنٹ نیلم ابرار ملنے چاہیے، اور تم جانتے ہو کہ ان دو ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یس سر۔ تم اسے زوئی شیر خان سے کمپیئر نہیں کرو گے؟ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھتے بولے، جو سیدھا کھڑا تھا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا، وہ تو اسے کبھی زوئی سمجھتا تھا تو کبھی منہاج کی محبت، کبھی بے باکی، کبھی ضدی اور بدتمیز۔ بیسٹ آف لک اگین۔ انہوں نے آج سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تھینک یو سر، اس نے ہاتھ تھامتے کہا۔ اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان بھر رہی تھی۔ جیپ پر سرکاری ٹیگ بھی لگا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ سیاہ گوگلز لگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دے رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا قدرت کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کا۔ نیلم نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار تھا۔ شام کا وقت ہلکی ہلکی کن من برسنے لگی تھی۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایسی ہی ایک خواہش سرخ و سفید لباس والی شہزادی نے کی تھی۔ اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، آنکھیں موند لیں۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے جو نہ ہونے کے برابر تھے اس کی گھنیری پلکوں پر نشست سنبھالے کو بےتاب ہونے لگے۔ گڑیا، کتنی بے وقوف ہو تم! پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی تو ہوگی، زخم لگے گا تو اداسی تو ہوگی۔ یہ پیکج تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، بائی ون گیٹ ون فری۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ایسا لگا کہ سائکا اسلام آباد کی اس طویل سڑک پر کھڑی اس سے مخاطب ہو، مگر یہ بات تو سائکا نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کی محبت اور جنون دیکھتے کہی تھی۔ 1 منٹ پلیز، یہاں روکیں، اس نے جیپ سے باہر جھانکتے خوشی کے مارے اچھلتے کہا۔ پلیز روکے نا، پلیز پلیز۔ ابھی وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اب میجر راز سے جیپ سائڈ پر روکتے گوگلز اتارے۔ کیا ہوا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا یہاں سے مارکلا کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا، جہاں دور روڈ کے 2 حصے جا رہے تھے۔ آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا۔ بلا شبہ زمین کا یہ حصہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ اسلام آباد سطح مرتفع پٹھوار میں مارگلا پہاڑی کے دامنے کوہ میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر۔ اس کے ساتھ ہی راولپنڈی واقع ہے، انہیں جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ واقع ہے اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کو ہوٹا۔ ہاں، یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوگا، مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے گوگلز لگاتے جیپ اسٹارٹ کی۔ ٹائیگر، ہم نے مارگلا کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں۔ وادی کالام، راول لیک، قلعہ راوت اور وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہم ٹرپ پر نہیں آئے مس نیلم۔ اس کی سرد آواز پر نیلم کا سارا جوش و ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جیپ میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جیپ اب پہاڑوں کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی۔ گول دائرے میں بنا روڈ ختم ہوا اور سیدھی سڑک آئی، جس کے کناروں پر ریسٹورنٹ کی جانب رواں مونال بھی پہاڑی سلسلے کے شواہد موجود تھے۔ یہ جیپ اب ریسٹورنٹ کی جانب رواں تھی۔ کچھ دیر بعد جیپ چر کی آواز سے رکی تو منہ موڑے بیٹھی نیلم نے اس کی جانب دیکھا۔ آئیں۔ میجر راز نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ نیلم نے قدم نیچے رکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ لگژری ریسٹورنٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ تھی۔ وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچی تھی اور گرل پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی، پہاڑ، درخت، ان کے درمیان موجود شاہراہیں، کیا منظر تھا! تیز ہوا، ریسٹورنٹ کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے اس کے سر پر چھتری رکھی ہو اور نیچے کا دھڑ موٹا تھا، جس کی بنا پر وہ چھتری بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی۔
نیچے والے فلورز کھلے آسمان تلے تھے، بلیک گرل سے انہیں کور کیا گیا تھا۔ 45 ڈگری کی سلوپ نما سیڑھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ واؤ، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے، اس نے اپنے برابر کھڑے میجر آس سے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گوگلز اتار دیے۔ لیٹس گو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اب تک یہ حسین اور دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلم، وہ پیچھے مڑ کر بولا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے سائیکا آپی کو دامنے کو کی سیر کا کتنا شوق ہے؟ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلا جانے کا۔ اف، میں نے پتا ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہم نے انہیں کہا آپ حارث بھائی کے ساتھ ہنی مون پر چلی جائیے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگی۔ حارث بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی بغیر سوچے سمجھے، دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں؟ ویسے مجھے لگ نہیں رہا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئے ہیں۔ کہاں کہاں گھومے ہیں آپ؟ یہ آپ کا فیوریٹ ریسٹورینٹ ہے؟ وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی۔ کیا آرڈر کروں؟ میجر راس نے اسے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ کافی؟ نہیں، ہم کافی نہیں پیتے۔ آئس کریم، اس نے فرمائش کی۔ میجر راس نے آرڈر پلیس کیا اور سپر سنڈین سنڈے آئس کریم ڈن کر دی۔ اس نے میجر راس سیل فون نکال کے بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کونی ٹیبل پر ٹکائے اس کی ہتھیلی ٹھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے تھی۔ سیل فون یوز، اسکرین کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے۔ اچھا، آپ نے میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے شکایت کی۔ انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا میرا۔ وہ سیل فون آف کر چکا تھا۔ آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ مجھے میٹھا نہیں پسند۔ نیلم کو سوئیاں یاد آ گئی۔ تبھی میں کہوں آپ اسمائل کیوں نہیں کرتے؟ شوگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز کریٹ ہوں گے نا؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیے گا، اوکے؟ ہم پاگل نہیں ہیں۔ وہ برا مان گئی تھی۔ کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ رات 9 بجے جیپ ایک علاقے میں رکی جہاں اینٹوں کی بڑی بڑی دیواریں بنی تھیں۔ گارڈز نے دروازہ کھولا، لوہے کا بڑا سا گیٹ۔ اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ اینٹیں، پتھر، دیواریں کھڑی کر کے مورچے بنائے گئے تھے۔ بوریاں پڑی تھیں، اکا دکا آدمی چل رہے تھے۔ آئیں، میجر راس جیپ سے اتر گیا۔ ابھی آپ آرام کریں، کل صبح سے ٹریننگ اسٹارٹ ہوگی۔ اندر کی جانب بڑھتے وہ بول رہا تھا۔ اندر راہداری سے گزرتے وہ ایک کمرے کے پاس رک کر بولا، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس نے لاکڈ ڈور اوپن کیا۔ اندر سنگل پلنگ، رائٹنگ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ یہاں اور لوگ نہیں ہیں؟ میجر راز نے پنکھے کی سپیڈ بڑھاتے بتایا۔ یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ اسے ایک ٹریننگ سینٹر ہی سمجھ لیں، اور یہ ہاسٹل۔ وہ اس کی الجھتی نگاہوں میں دیکھتے بولا، گڈ نائٹ۔ نیلم اجرک اتار کر تہ لگاتے بولی، مطلب جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھک گئی ہیں؟ اسے کچھ کھوجنا چاہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا، میجر راز ہمیں نیند آ رہی ہے۔ آپ جائیں گے یا یوں ہی ہمارے سر پر سوار رہیں گے؟ اس نے اجرک زور سے پلنگ پر پھینکتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میجر راز نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ اتنی زور سے مارا کہ نیلم اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ کہیں ہم آپ کو حاصل کرنے کی چاہ میں اپنی فیملی تو نہیں گنوا بیٹھے؟ ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھے؟ کیا بابا نے ہمیں تلاش نہیں کیا؟ کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے؟ میجر راز سے دور رہ سکیں گے ہم؟ تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ کیا پتا تم اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ مشن ختم ہوتے ہی وہ تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس چند مہینوں کی دوری برداشت کر لو، پھر تمہارے ساتھ میجر آس بھی ہوگا اور تمہارے بابا دادو بھی، اور آپی بھی کتنی خوش ہوں گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم آرمی جوائن کر چکی ہو۔ کوئی آواز اسے بہلا رہی تھی، اس کے وہم دور کر رہی تھی، یا پھر سبز باغ دکھا رہی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نئی جگہ، ایک انجان راستے کی شروعات۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ راستے خوفزدہ کرنے لگے ہیں مجھے۔ میں انجانی منزلوں سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے ضرورت ہے ایک ہم سفر کی۔ اگر وہ ہاتھ تھام لے تو کیا حسین خواب ہو۔ مجھے مسافروں کی نہ تھکن ہو، اگر جو تیرا ساتھ ہو، تو جو ہم سفر ہو۔ اس کے سر پر لگا انٹرکام بجے جا رہا تھا۔ نیلم کی ہڑبڑا کر آنکھ کھلی۔ کون؟ میجر راز اسپیکنگ۔ اوہ آپ۔ اس نے لمبی سانس خارج کی۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہیں جاگنگ پر جانا ہے، جسٹ ان 5 منٹس۔ وہ ہدایت دے کر انٹرکام رکھ چکا تھا۔ اللہ، ہمیں نیند آ رہی ہے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا، اور پھر سے پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی وہ صحیح سے لیٹ بھی نہ پائی تھی کہ انٹرکام کی چنگھاڑتی آواز آئی۔ کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی اٹھی۔ یو ہیو 5 منٹس مس نیلم، وہی آواز تھی۔
मेजर हमें नींद, उसने लंबी जमाई ली। ओके आई एम कमिंग, वो गुस्से में बोला। ओ नो भागो। उसने अलमारी से ट्रैक सूट निकाला और वॉशरूम भागी। 2 मिनट में बाहर निकली, गले में व्हाइट स्टॉलर डाला, कलाई में पोनी पहन रखी थी। वो कमरा लॉक करती तेजी से पलटी थी जब उसे सामने खड़े देखा। देखें अभी तो 3 मिनट ही हुए होंगे, उसने खुली जुल्फों को पोनी में कैद करते बेचारगी से कहा। 4 मिनट 10 सेकंड, वो उसे सर तपा देखते हुए बोला। तो क्या हुआ, 50 सेकंड अभी भी बाकी हैं। उसकी जिटाई अरूज पर थी, वो उसे घूरता वापस पलट गया। नीलम को उसके हमकदम होने को भागना पड़ रहा था। आप तो बहुत तेज चलते हैं मेजर, वो उसके पीछे चलती बोल रही थी। वो खामोश रहा। हॉस्टल नुमा जगह से निकलकर वो ग्राउंड से भी आगे निकल गए। इस ग्राउंड में शूटिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। अब जहाँ आए थे वो हरी भरी घास वाला पार्क सा था जिसमें टेस्ट की तैयारी कर रही थी। रोप के लिए चंद स्टैंड लगे थे तो कुछ रोप चिन अब मेजर आस उनकी ट्रेनर के पास से गुजरा तो उन्होंने सल्यूट किया। नीलम उसके पीछे ही चली आ रही थी। ट्राउजर टी शर्ट्स में बलबूस लड़कियां एक अज़म से रस्सियों को पकड़कर चढ़ रही थी। जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें भी ऐसे ही सल्यूट किया जाएगा? उसने इश्तियाक से मेजर आस के पीछे भागते पूछा। पहले आप सिलेक्ट तो हो जाएं। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। वो तो हम हो चुके हैं। मैं रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखता हूँ। वो रुक गया। हम आपको मौका ही नहीं देंगे, वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। तेजी से चलने के बायस उसका सांस फूल चुका था। मेजर राज के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। लेट्स सी। वो आगे चल पड़ा। एक बेंच पर बैठते उसने नीलम को मुखातिब किया। एक राउंड लगा कर आए। अकेले? जी, वो लैपटॉप ऑन कर चुका था। और हाँ, ये जो दीवारें नजर आ रही हैं ना, उनके साथ साथ दौड़ना है। लाल ईंटों की दीवारों के साथ इशारा किया। नीलम ने दौड़ शुरू कर दी। पूरा एक राउंड लगाकर वो 40 मिनट में वापस आई थी। दौड़ के आती, वो थक जाती तो रुक जाती और फिर दौड़ने लगती। बिलाखिर उसने राउंड मुकम्मल किया और उसके पास आ रुकी। यू हैव टू डन 2 more राउंड्स, नाउ गो। उसने उसके हाम के रुकते पर वो बेंच से खड़े होते उसका पसीने से भीगा ट्रैक सूट और चेहरा देखते बोला। यू हैव जस्ट वन और हरी अप। उसे ऐसे ही घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस खींचते देखकर वो बेनियाजी से हुक्म दे रहा था। हम थक गए हैं टाइगर, और 1 घंटे में 2 चक्कर। उसकी आंखें फैल गईं। कोहनी फोल्ड करते पसीना पहुंचा। कल तक कोई बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था। वो ट्राउजर की जेबों में हाथ ठोंसे आगे बढ़ा। नीलम ने सुलगती नजरों से उसकी जानिब देखा। जो सुलगा देने वाली मुस्कुराहट याकूती होंठों पर सजाए उससे 4 कदम के फासले पर खड़ा था। नीलम उसकी साइड से निकलती दूर जा चुकी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी क्या क्या सिखाती है। अभी तो आग की तपिश भी तुम तक नहीं पहुंची नीलम अबरार। उसने नजरों से ओझल होते ब्लोर की मानिंद नाजुक वजूद को देखा।